لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جمعیت اہل حدیث کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج یکم محرم الحرام 1436 ہجری مطابق 26 اکتوبر سن 2014 بروز اتوار کرناٹک کا یہ تاریخی شہر کولار، یہاں کا ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام بعنوان عظمت قرآن، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اس اہم پروگرام میں مجھے جس عنوان پر خطاب کرنے کا حکم ہوا ہے، ناظم اجلاس کے ذریعے سے آپ نے سماعت فرمایا، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ حضرات، قرآن مجید یہ آسمانی کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے یہ دستور حیات ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا اور اس بات کو آپ اچھی طرح سے محسوس کرتے اور جانتے ہیں، کوئی بھی کمپنی جب کوئی پروجیکٹ تیار کرتی ہے تو اس کے لیے ایک گائیڈ بک دیتی ہے تاکہ وہ سامان، وہ پروجیکٹ جو آپ نے خریدا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خلل ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آپ گائیڈ بک کے ذریعے سے اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید ایک گائیڈ بک ہے جو انسان کی زندگی کے تمام گوشوں پر مکمل روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن مجید یہ آسمانی کتابوں میں سے سب سے اہم کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور 23 سالہ مدت کے اندر یہ قرآن مجید مکمل ہوا، جو مکمل 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے کیا حقوق ہیں؟ مختصر وقت میں قرآن مجید کے پورے حقوق تو نہیں بیان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو بھی توفیق دی، اپنے مقررہ وقت میں کچھ حقوق بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں اس میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا تھا، والمؤمنون، اور کتاب پر مومن لوگ بھی ایمان لائے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہاں بھی کتاب پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے قرآن مجید پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا، ہم نے قرآن کو مانا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ نہیں، قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی تمام آیتیں، اس کے تمام احکامات، اس کے تمام واقعات، اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ من جانب اللہ ہے، اور قرآن مجید کے کسی آیت، کسی حکم، کسی واقعے کے تعلق سے ہمارے دل میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے تعلق سے، کسی سورت کے تعلق سے، کسی حکم کے تعلق سے، کسی واقعے کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوا تو ہم سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کاتب بنا لیا، یعنی قرآن مجید کی جو آیتیں اترتی تھیں وہ لکھنے لگا، اللہ کی جانب سے جو وحی ہوتی تھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پر مامور کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا، پھر اپنے پرانے مذہب عیسائیت میں چلا گیا۔ جب وہ مر گیا، عیسائیوں نے اس کو لے جا کر کے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دوسرے دن صبح دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہونے کے بعد پھر عیسائی ہو گیا، شاید یہ حرکت مسلمانوں نے کی ہوگی، اس لیے عیسائیوں نے دوسرے دن پھر قبر کھودا، پھر اس قبر میں اس عیسائی کو دفن کیا گیا، لیکن دوسرے دن صبح پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے سوچا مسلمانوں نے یہ حرکت کی ہوگی کیونکہ یہ شخص مسلمان ہونے کے بعد پھر عیسائی ہو گیا۔ چنانچہ تیسرے دن انہوں نے ایک گہری قبر کھودی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتنا گہری قبر کھودے جتنا گہری قبر وہ کھود سکتے تھے۔ تیسرے دن گہری قبر کھودنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کی لاش کو پھر باہر نکال کر پھینک دیا۔ پھر صبح کو عیسائی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ اب عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ شخص جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، اسی کی سزا ہے کہ اس کو قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ اس کی برائی کیا تھی؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گیا تھا، اور قرآن مجید کے تعلق سے یہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، اور محمد یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، ان کو تو کچھ نہیں آتا ہے، جو میں لکھ کر دے دیتا ہوں وہی لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں شک کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اس کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رکھا جائے۔ اگر کوئی قرآن مجید کے تعلق سے اپنے دل میں شک و شبہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ کھولیں گے، قرآن مجید کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے اپنا دل صاف ہونا چاہیے، ذہن و دماغ صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب ہم جس کتاب کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں یہ منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
اگر ہمارا دل صاف ہو گیا، ہمارا ذہن صاف ہو گیا، قرآن کے احکامات کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ منزل من اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائیں گے، باعث ہدایت بنائیں گے، باعث شفا بنائیں گے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا ایمان صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ قرآن مجید کو مانتے ہیں لیکن اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن مجید کو چھوڑ کر کے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، بہت ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں، منبر و محراب سے بھی دوسرے کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ کتاب جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن مجید کہے گا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ جس کو میں نے رات میں سونے سے روک دیا تھا، یہ رات میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، تو اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کریں۔ صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے دل میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی مثال زندہ کی ہے، اور وہ شخص جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اس کی مثال مردے کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید کی ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں تو قرآن مجید کا دوسرا حق ہے یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اس کی تلاوت کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے قبر میں اس کو اس کے حکم کے مطابق دفن کر دیا جاتا ہے اور عذاب اس کی طرف آتا ہے تو قرآن آ کر کے اس کو روک لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اس کو روک لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا علم رکھتا ہے، اس کی تلاوت کرنے کی صلاحیت اور طاقت اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کی رات مجھے خواب دکھایا گیا ہے، ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے اور ایک بڑا دوسرا شخص ایک بھاری پتھر لے کر کے اس کے سر کو کچل رہا ہے، وہ بھاری پتھر مارتا ہے، اس کا سر بالکل چٹنی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ وہ پتھر اٹھانے کے لیے دوسرا شخص جب قریب جاتا ہے، پتھر اٹھا کر لاتا ہے، تب تک اس کا سر درست ہو جاتا ہے۔ مسلسل یہ عمل جاری ہے، یعنی اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جس کو اتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا اے اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، علم رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔
اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام بررا، تو وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ پڑھنا نہیں جانتا ہے، مصیبت پریشانی ہوتی ہے، پھر بھی پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، ہم خود بھی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی تلاوت کرنے کا حکم دیں، اپنے گھر میں بہو بیٹیوں کو بھی تلاوت کرنے کا حکم دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتوں سے گھروں میں برکت نازل فرماتا ہے، دکانوں میں برکت نازل فرماتا ہے، انسان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب چند افراد اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہے جو لوگ آسمان میں ہیں، یعنی فرشتوں کے بیچ میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سارے فائدے ہیں، جس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج انسان پریشانیوں میں ہے، آج انسان ٹینشن میں ہے، آج انسان ڈپریشن کا شکار ہے، آج انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ نے سکون رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے سکینت رکھا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، دلوں میں سکون ہوگا، گھروں میں رحمت و برکت ہوگی، دکانوں میں رحمت و برکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس آپ کا ذکر کرے گا۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ ان تمام واقعات کو، ان تمام آیتوں کو اور صورتوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ تمام واقعات پڑھنا ہے تو فضائل قرآن پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ قرآن مجید پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ثواب کے لیے پڑھ لینا نہیں، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا، نواہی سے رکنا، یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہالت کا دور تھا، اور مکہ کے وہ لوگ جن کے اوپر ان کی جہالت اور ان کے اجٹ پنے کی وجہ سے کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے پیچھے چلنے والے، جب انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، ان کے احکامات پر عمل کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو رفعت اور بلندی عطا کی، رفعت اور بلندی عطا کی، اور پوری دنیا کے اندر وہ چھا گئے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، دین سے دور تھے، بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے ایمان کو آنے والی نسلوں کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آنے والے لوگ اسی طریقے سے ایمان لے آئے جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں آپ، ابھی چند دنوں پہلے وہ جہالت میں، نادانی میں، اجٹ پنے میں اور چوری چماری میں پوری دنیا کے اندر ان کا نام بدنام تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کے احکامات کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رفعت اور بلندی عطا کی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع اللہ بہذا
الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو بلند کیا، ویضع به آخرین، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں ڈھکیل دیا گیا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، عمل بھی کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو رفعت اور بلندی عطا کی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے روکا جائے۔ آج بہت سارے مسلمان الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر نہیں رکھتے ہیں، بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں، بعض احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، بعض احکامات پر عمل کرنا، بعض کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت بھی یہود و نصارہ کے ڈگر پر چلے گی، یہاں تک کہ یہودیوں اور نصرانیوں میں کوئی آدمی اگر گوہ کے سوراخ میں گیا ہوگا تو میری امت وہاں تک جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے حقوق میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کو پورا آئیڈیل اور نمونہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، توحید کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، اخلاق کا، عدل کا، انصاف کا، صلہ رحمی کا، بہت سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے ان احکامات پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا حلیہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری شادی بیاہ، ہمارا عقیدہ، ہماری عبادتیں سب قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، پرانے زمانے کے واقعات۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ قصہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ بہت سارے واقعات اللہ نے بیان کی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی تھی۔ ان کو اس زمانے کی سب سے بڑی امت قرار دیا گیا تھا، سب سے افضل امت قرار دیا گیا تھا۔ جب ان کو بھوک لگتی تھی تو آسمان سے اللہ تعالیٰ دسترخوان بھیجتا تھا۔ مقام تیہ میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا، بہت ساری نعمتیں ملی۔ 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کے لیے 12 چشمے نکالے، کوئی قبیلہ کسی کے اوپر چڑھائی نہ کرے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو چھین لیا اور دنیا کی سب سے بدترین قوم قرار دیا۔ وہی قوم جو سب سے اچھی تھی، وہی قوم جو سب سے افضل تھی، وہی قوم جو سب سے بہتر تھی، نافرمانیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین قوم قرار دیا اور وہ لوگ سور اور بندر بنا دیے گئے۔ میرے بھائیوں، تو یہ احکامات، ان سے عبرت حاصل کرنا، واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا کہ ہم بھی اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ہم بھی اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر سرخروئی ملے، اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی رہیں، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے اور قرآن مجید میں جو واقعات ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید سے شفا کی امید رکھی جائے۔ آج یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، بہت سارے لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے شفا کی امید نہیں رکھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے شفا کے طور پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے، بہت سارے آفات و بلیات سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں نسخے بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات کو اور ان صورتوں کو اگر ہم ذکر کریں گے میرے بھائیوں یہ وقت ناکافی ہو جائے گا۔ ہم اشارہ کرتے ہوئے اپنی باتیں آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن مجید سے شفا کی امید رکھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا،
اس کو رسیوں میں جکڑ کر لایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو جنون، اس کو پاگل پن کی بیماری ہے، اس کے سر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا جائے۔ 3 دنوں تک صحابہ کرام نے اس کے سر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا اور وہ شخص بالکل درست ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میرے حجرے میں گزرے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں تیز ہوتی تھیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ سے آپ کے اوپر مسح کیا کرتی تھی۔ تو قرآن مجید آیتہ شفا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے شفا رکھا ہے بیماریوں سے۔ قرآن مجید پڑھو گے گھروں میں برکت ہوگی، قرآن مجید پڑھو گے دکانوں میں برکت ہوگی، قرآن مجید سے عبرت و نصیحت حاصل کرو گے اللہ رب العالمین رفعت و بلندی عطا کرے گا۔ قرآن مجید پڑھو گے بیماریوں سے سکون ملے گا۔ آج انسان ڈپریشن کا شکار ہے، آج انسان مختلف بیماریوں میں پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن آیت شفا ہے، قرآن نسخے کیمیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس آیت کا غلط مفہوم نکال کر کے قرآنی علاج کے نام پر اپنی دکانیں کھول لی۔ میرے بھائیو، یہ مقصد علاج کا نہیں ہے، ہرگز علاج کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نام پر اور شفا کے نام پر لوگ اپنی دکانیں کھولیں۔ قرآن مجید خود پڑھنا، قرآن مجید خود سمجھنا، اگر کوئی نہیں پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے دعا کرنا، اس کے اوپر دم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا یہ چھٹا حق ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ہم نے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ وہ قرآن جو پوری دنیا کے لیے ایک نسخے کیمیا بن کر کے آیا تھا، اس کی تعلیمات کو اگر ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوتا تو آج اغیار کو قرآن مجید کی آیتوں پر انگشت نمائی کی ہمت نہیں ہوتی۔ کمزوری ہماری ہے، ہم نے قرآن مجید کو برکت کے لیے اور صرف تبرک کے لیے سمجھا اور اس کو جزدانوں میں لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آخری بات، میرا وقت ختم ہو گیا، آخری بات بیان کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ تمام اختلافات کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج امت فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی یہود و نصارہ کے طریقے سے۔ آج یہ امت، اللہ کے نبی نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت ان سے بھی آگے چلی جائے گی۔ آج ہر انسان اپنے اپنے اماموں کے نام پر ایک فرقہ بنا کے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلافات سے بچنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ مت بناؤ۔ حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن۔ آج اتحاد کا نعرہ لگانے والے، پوری امت کو متحد کرنے والے، جب تک قرآن مجید کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائیں گے اور قرآن کی بنیاد پر امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، یہ امت ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتی ہے۔ آج تقلید کے تمام بندھنوں کو توڑ کر کے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول پر اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب قرآن مجید کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ فرقہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الجماع، وہ الجماع ہے۔ اور بعض روایتوں میں ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج کے دن جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کے درمیان قرآن مجید تھا، نبی کی سنت تھی، قرآن اور حدیث، یہی دو باتیں ہیں جس پر امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی واضح آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول،
جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سچا پکا مسلمان بنائے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔